مکہ مکرمہ کا رائل کلاک ٹاور۔ دنیا کی چھٹی بلند ترین عمارت ہے۔ اس کی اونچائی 601 میٹر ہے جو دبئی کے برج خلیفہ سے صرف 227 میٹر کم ہے۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مکہ کلاک ٹاور کی تعمیر کی لاگت برج خلیفہ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ جہاں برج خلیفہ پر تقریباً 1.5 بلین امریکی ڈالر خرچ ہوئے، وہاں مکہ کلاک ٹاور پر 15 بلین امریکی ڈالر خرچ ہوئے، جو پاکستانی یا انڈین تقریباً 1 کھرب کے قریب بن۔ خانہ کعبہ کے بالکل قریب واقع ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ اپنے رب کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ کلاک ٹاور دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے، جو لندن کے مشہور بگ بین سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو میں نے پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، آپ جو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں، میں نیچے ٹائم لیپس بھی دے دوں گا۔ کنسٹرکشن کی شروعات۔ مکہ کلاک ٹاور کا خواب 2004 میں سعودی عرب کے اس وقت کے بادشاہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے دیکھا۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ذمہ داری سعودی عربیہ کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی سعودی بن لادن کو یہ سونپا گیا۔ ڈیزائن ایک جرمنی کمپنی نے تیار کیا جو پہلے مسجد نبوی کے سلائیڈنگ ڈوم اور مدینہ میں واقع فولڈنگ چھتریوں کی ڈیزائن کو بھی تیار کر چکی تھی، اور اس کا نام تھا SLH۔ ٹاور کی تعمیر میں مشکلاتیں۔ ٹاور کی تعمیر میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس نے صرف 601 میٹر اونچا بنانا تھا، بلکہ اس کو ہلکا پھلکا بھی رکھنا تھا تاکہ اتنی اونچائی پر اس کا وزن زیادہ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے مضبوط کنکریٹ کے مکسچر سے عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور 120 منزلوں پر مشتمل 400 میٹر اونچی عمارت تیار کر لی گئی۔ لیکن اصل کام تو اب شروع ہوا جب اس ٹاور پر نصب ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کو تیار کرنے کا مرحلہ آیا۔ گھڑی کی تیاری۔ اس گھڑی کی تیاری کے لیے دنیا بھر سے ماہرین کی ٹیم بلائی گئی۔ 4 سال کے عرصے میں 100 سے زائد ڈیزائن تیار کیے گئے تاکہ ایسا ڈیزائن منتخب کیا جا سکے جو سعودی عربیہ کی تاریخ اور اسلامی طرز تعمیر کے مطابق ہو۔ آخر کار ایک ایسا ڈیزائن منتخب کیا گیا جو جدید اور اسلامی طرز کا بہترین امتزاج تھا۔ گھڑی کے میکینزم کو تیار کرنے کے لیے جرمنی کی مشہور گھڑی ساز کمپنی سے رابطہ کیا گیا جو بڑے بڑے ٹاورز کے لیے گھڑی بنایا کرتی تھی اور ان میں مہارت انہیں بہت اچھی طریقے سے حاصل تھی۔ اس کمپنی کے مطابق مکہ کلاک ٹاور کی گھڑی کا میکینزم تیار کرنا ان کی 150 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اسٹیل فریم اور ہوا کے چیلنجز۔ 400 میٹر کی بلندی پر ایک اتنی بڑی گھڑی کا وزن اٹھانے کے لیے اسٹیل کا ایک فریم ڈیزائن کیا گیا جس کا وزن 12,000 ٹن تھا۔ اس فریم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ گھڑی کا پورا وزن عمارت میں یکساں تقسیم کر سکے، بالکل ایکول ڈسٹریبیوٹ کر سکے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ اتنی اونچائی پر ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے گھڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے خصوصی ٹیسٹ کیے گئے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھڑی اور اس کی سوئیاں ہوا کے زور کو برداشت کر سکیں۔ گھڑی کی سوئیاں۔ گھڑی کی سوئیاں کوئی عام سوئیاں نہیں ہیں۔ منٹ کی سوئی 22 میٹر لمبی اور 7,500 کلو وزنی ہے، جبکہ سیکنڈ کی سوئی 17 میٹر لمبی اور 6,000 کلو وزنی ہے۔ یہ دونوں سوئیاں کاربن فائبر سے بنی ہیں جو اسپیس فلائٹ پروجیکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہلکا لیکن انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ روشنی کا نظام۔ مکہ کلاک ٹاور کی گھڑی پر 2 ملین یعنی 20 لاکھ لائٹس لگائی گئی تاکہ دن اور رات کے وقت بھی دور سے گھڑی کو واضح طور پر دیکھا جا سکے۔ ان لائٹس کا رنگ منتخب کرنے کے لیے انسانی آنکھ کی ساخت کو مد نظر رکھا گیا اور بالآخر سفید اور سبز رنگ کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ دن اور رات دونوں میں اچھی طریقے سے نظر اور واضح نظر آتے تھے۔ چاند اور اللہ اکبر۔ گھڑی کے اوپر 25 میٹر چوڑا ایک چاند بھی بنایا گیا جسے کاربن فائبر سے تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ گھڑی کے اوپر اللہ اکبر کے الفاظ بھی لکھے گئے جس میں الف کا قد تقریباً 23 میٹر ہے
تاکہ یہ دور سے بھی آسانی سے نظر آ سکے۔ لائٹنگ اور اذان کا نظام۔ جب بھی خانہ کعبہ میں اذان دی جاتی ہے، مکہ کلاک ٹاور کے ٹاپ 21,000 سفید اور سبز لائٹ روشن ہوتی ہیں جو 30 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاور میں نصب 160 اسپیشل اسپیکرز کے ذریعے اذان کی آواز 7 کلومیٹر کے دائرے تک سنی جا سکتی ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کی گھڑی کو 10 کلومیٹر بھی دور دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے تمام پارٹس کو مختلف ممالک سے تیار کیا گیا اور بعد میں مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا۔ اس عظیم الشان منصوبے کی تکمیل میں کئی سال لگے، لیکن آج یہ دنیا کی سب سے بڑی اور بلند ترین کلاک ٹاور کہلاتا ہے اور بڑی ترین بلڈنگوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ تفصیل آسان اردو میں نے آپ کو سمجھا دی، لیکن اگر آپ ایک اور چیز جاننا چاہتے ہیں کہ اس چاند کے اوپر کمرہ بھی ہے، تو اس کمرے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کمرہ کس لیے یوز ہوتا ہے اور ادھر کون رہتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولنا، کیونکہ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ شاندار اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔